بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامت میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا عروج ہوا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا عروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار الوہیت کا یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ ناظرین، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، مختلف حدیث میں دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کھانا ہوگا، اور کھانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافرہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہیں، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خوش حالی کے سبب تمام چوپائی ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل وغارت عام ہو جائیں گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور لاوطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا ہرسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، صحابی رسول نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور بقایا دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوگا۔ صحابی رسول نے دریافت کیا ہے، اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوں گے، کیا ہمیں اس میں 1 دن کی نمازیں کفایت کریں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگاؤ گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ زمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبز اگائے گی۔ لوگوں کے چارپائے جب شام کو ان کے پاس آئے گی تو ان کی کوہان پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، اور ان کے پستان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کریں گے۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خشکی سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھی اپنے امیر کے پیچھے چلتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دجال پھر اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں کو ملائے گا تو وہ اس کی جانب ٹہلتا ہوا مسکراتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے گیرو رنگ کی 2 چادریں زیب تن کی ہوگی، اور دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے، اور سر بلند کرتے وقت قطرات موتیوں کی طرح لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور مر نہ جائے۔ ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ اسے لط شہر کے دروازے تک پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے محفوظ کر دیا تھا، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔